يا خاتم النبيين كثيرا 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 دائما أبدا في أول كلامنا في أوسط كلامنا في آخر كلامنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم غیر سایہ ہر ولی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا نہایت ہی واجب الاحترام دائق تقریم حضرات سامعین محتشم اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت خاص کہ مالک کریم نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے اور اپنے پیاروں کی یاد رضا اور ذکر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کسی عمل کی اگر آدمی کو نشانی چاہیے کہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا تو اس کی نشانی کیا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ خالق کائنات تجھے وہ کام کرنے کے بعد پھر کرنے کی توفیق دے تو یہ سمجھ لے کہ پہلا قبول ہوا تھا، مالک نے تجھے دوبارہ اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، ماہ سیام کے اندر یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ احباب سے میں مخاطب ہوں۔ عنوان ذرا روٹین سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ عزت کیا ہے۔ میں نے سورہ منافقون کی یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ عزت تو دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے لیے لوگ جان کی بازی لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، 100 طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ان کی عزت جو ہے وہ بن جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عزت کہتے کسے ہیں؟ صرف مشہور ہو جانا یہ تو عزت نہیں ہے۔ بہت سارے آدمی بدنام ہوتے ہیں تو ظاہراً شہرت تو وہ بھی ہوتی ہے، تو شہرت عزت نہیں ہے۔ عزت ہے کیا؟ اگر اس کو لفظوں میں بیان کریں تو کہتے ہیں عزت اس چیز کا نام ہے کہ ایک آدمی جو بات کرے لوگ اس کی بات کو مان لیں۔ عزت کا حقیقی معنی یہ بنتا ہے کہ اس کی بات کو رد نہ کیا جائے، جو بات وہ کہے وہ بات منوان مان لی جاتی ہے۔ دنیا میں عزت کے اس پیمانے پہ ہر بندے کا ایک دائرہ ہے۔ میں بطور تمثیل آپ کو بتاتا چلوں، محلے کی مسجد کا امام ہے، محلے کے اندر لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کسی علاقے کا یوسی کا کوئی چیئرمین ہو، اس کا دائرہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور وہ ایک دائرے کے اندر لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایم پی اس سے اگلے درجے میں چلا جاتا ہے کہ دائرہ بڑا ہے اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ ایم این اے کا حلقہ اس سے بڑھ جاتا ہے، وزیر کا دائرہ اس سے زیادہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم اس سے بڑے مرتبے کا مالک ہے کہ پورے ملک میں اس کی بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں وہ عزت کہ جو فانی عزت ہے۔ ایک یو سی چیئرمین، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک وزیر اعظم، ان کی عزت حقیقی عزت نہیں ہے۔ یہ عزت ایک غیر معیاری عزت ہے۔ اگر خدمت خلق کریں گے تو اللہ سے اجر پائیں گے، اور لوٹ مار کریں گے تو اس عزت کے باوجود ایک حساب تو دینا پڑے گا۔ لیکن خالق کائنات نے جس عزت کی بات کی ہے وہ حقیقی عزت ہے۔ اس کائنات عالم میں سب سے بڑی عزت کا مالک میرا پروردگار ہے کہ عزت ہے ہی اسی کے لیے، اور اس کے بعد میرا رب کہتا ہے کہ میری عزت جو میں عزت دیتا ہوں وہ عزت ہے کس کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور اس کے بعد مومنوں کے لیے۔ اور میرا پروردگار کہتا ہے کہ لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کی عزت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ میری بات ایک دائرے کے اندر لوگ مانتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، لیکن اگر حقیقی عزت کی بات کریں تو کائنات میں خالق کائنات نے ایک ایسا صاحب عزت رکھا ہے کہ جس کی اس جہان میں بھی مانی جاتی ہے اور اس جہان میں بھی مانی جاتی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کو مانتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ
عید قربان کا دن تھا. ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے 100 اونٹ پیش کیے. فرماتے ان میں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور بقیہ اونٹ ہمارے سپرد کر دی کہ ہم ان کو ذبح کر دیں. کہتے ہیں لیکن منظر ایک عجب تھا. کہتے ہیں جی جانور کے سامنے جانور کو چھری نہیں پھیرنی چاہیے، جانور کے سامنے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ فرماتے وہ منظر عجب تھا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھری لے کر آئے تو ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا تھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھری مجھے پھیر دیں. اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ جان تو ہر سی روح بچاتا ہے، جس کے اندر جان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. لیکن یہ صحیح حدیث میں سے عرض کر رہا ہوں، راوی مولا کائنات ہیں، مطلب وہ اونٹ جانتے تھے کہ جن کے ہاتھوں میں چھری ہے ان کے ہاتھوں سے چھری پھر جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. یہ جانور بھی جانتے تھے. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا. یہ تو نہیں صاحب شعور اونٹ ہے. اونٹ پاگل ہوا، اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بھی قریب جاتا اسے کاٹتا حتیٰ کہ اپنے مالک پر حملہ آور ہوا. صحابہ علی مردوان نے اسے ایک باغ کے اندر بند کر دیا، باغ کے اندر وہ گھسا، اس کا دروازہ بند کیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالک حاضر ہوا کہ حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ساتھ چل دیے. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ اندر نہ جائیں. اونٹ مالک کو بھی نہیں پہچان رہا، کسی کو نہیں پہچان رہا، جو جاتا ہے اسے کاٹتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو حضور کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ دروازہ کھول دو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب داخل ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس پاگل اونٹ نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا. وہ پاگل ضرور تھا لیکن اس کو یہ شعور تھا کہ آنے والی ہستی کو معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک ہیں، مختار ہیں. صحابہ فرماتے سر اس نے زمین پہ رکھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل لی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی ناک میں نکیل ڈالی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے نکیل ڈالتے بھی کوئی حرکت نہیں کی. پھر میرے کریم آقا نے دست شفقت پھیر کر فرمایا کہ اپنے مالک کو تنگ مت کیا کر. صحابہ فرماتے وہ اونٹ کہ جو کسی سے قابو نہیں آ رہا تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تنگ نہیں کرنا. کہتے ہیں اس کے بعد جب تک وہ اونٹ زندہ رہا ہے، مالک دور کی بات ہے، کوئی اور بندہ دور کی بات ہے، اس کی نکیل اگر بچہ بھی پکڑ کے چل پڑتا تھا تو اونٹ اس کے سامنے پیچھے بھی تابعدار کی حیثیت سے چل پڑتا تھا، کیونکہ اسے وہ نکیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہوئی تھی. یہ روایات اس طرح کی بکثرت آپ کو مل جائیں گی کہ ایک شخص کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا اسلام تو قبول کر لوں لیکن اس کے لیے کوئی معجزہ، کوئی ایسی نشانی پتہ تو چلے آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو بتا تو یہ کس نشانی کے مطابق میں بتاؤں جو تو چاہے ایسی نشانی دکھا دوں. قریب ایک درخت تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ درخت آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا، اس نے جا کر کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ عجب منظر تھا. وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا، دائیں بائیں اس نے کروٹ لی اور زمین کو چیرتا ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا. آ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بندے نے کلمہ پڑھ لیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو واپس اپنی جگہ پہ چلا جا. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ درخت اسی طرح سے ہلا اور جس جگہ پہ تھا وہیں جا کر اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہو گئی. اب یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے، کئی بار سنی ہوگی کہ ابو جہل نے کہا نا، اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کنکریاں لے کر آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ جو تیری مٹھی میں وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا بھی اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے. یہاں پر میں مستعار لوں گا جملے قبلہ ہاشمی میاں دامت برکاتہ العالیہ کے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تو یہ شک ہے نا جی کہ حضور نہیں جانتے، نبیوں سے کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ پڑ جائے
کنکریوں کو زبان مل جاتی ہے، کہتے ہیں مٹھی میں نہیں کنکریاں، مٹھی کے باہر کیا، یہ کنکریوں کے لیے غیب ہے۔ میرے کریم فرماتے میں کہوں یہ جو مٹھی میں ہے، ابھی ڈائریکٹلی حکم نہیں دیا کہ تم بتاؤ کون ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کہو تو جو مٹھی میں وہ بتائے۔ اس نے کہا جی اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو کہتے کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب یہ کنکریوں کے لیے غیب تھا، لیکن کنکریاں جانتی تھی کہ حکم دینے والی، بات کرنے والی، کلام کرنے والی ہستی کو معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی روایات بکثرت ہمیں ملتی ہیں، بکثرت۔ درخت حضور کے اشارے پہ چلے آتے ہیں، جانور حضور کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا بارش نہیں برستی، فقط دستے کرم اٹھاتے ہیں تو ابر بارہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں کہ حضور بارش رک نہیں رہی، حضور توجہ فرماتے تو بادل پھٹ جاتے ہیں۔ تو بادلوں کو یہ شعور کس نے دیا ہے کہ جب حضور کہے تو برسنا ہے، اور جب آقا کہے تو برسنا بند کر دینا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں، سب سے بڑے عزت والے ہیں۔ اب سوال یہ مومنوں کو بھی عزت ملی ہے کس سبب سے؟ یہ ایک سوال اگر میں اور آپ اپنے نہاں خانوں میں اپنے دل سے پوچھیں تو جواب یہ آئے گا۔ میں ایک سوال پوچھوں کہ اگر کوئی بندہ انڈین فوج کی طرف سے لڑتا مارا جائے تو اسے ہم شہید کہیں گے؟ کوئی رشین مارا جائے، کوئی امریکی مارا جائے؟ نہیں۔ شہادت کے لیے معیار کیا ہے؟ کہتے ہیں بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اور اللہ رسول کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ تو قیمت یہ ہے کہ جو حضور کا ہے قیمت اس کی پڑتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے عزت کب ہوگی؟ پہلے تو سوال یہ کہ مومن کون ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیوں کو بھی دعویٰ تھا ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر خدا کا کون چاہنے والا ہے۔ میرے مالک نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرمایا پیارے آپ کہہ دیں کہ جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے وہ آپ کی اتباع کرے، اور جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو مجھ سے محبت کی بات نہ کریں، میں خود ان سے محبت کروں گا اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اب سوال یہاں بات ہوئی اتباع کی، اطاعت کی نہیں۔ اطاعت کہتے ہیں کہ حکم آئے تو کوئی مانے گا، اور اتباع یہ ہے کہ حکم آئے یا نہ آئے غلام اپنے آقا کی ادا دیکھے اور اس پر عمل کر گزرے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، ان کا قد عظمت بہت اونچا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے قد مبارک قدرے چھوٹا تھا۔ ایک جگہ سے گزرنے لگے، درخت تھا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سر خم کر کے گزرے۔ صحابہ علیہ الرضوان نے حیرت سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، درخت تو اونچا ہے تو آپ کا یہ سر خم کر کے جھک کے گزرنے کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج سے کئی سال پہلے میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہ درخت نیچا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرنے لگے تو یہ شاخیں محبوب علیہ السلام کے سر اقدس کا بوسہ لے رہی تھیں۔ میرے آقا نے سر کو خم کیا اور حضور گزرے۔ آج میں کئی سال بعد گزر رہا ہوں، جگہ وہی ہے۔ میرے دل نے کہا کہ ابھی اپنے نبی کی اس ادا پہ بھی عمل کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میدان کے اندر اونٹ کو چکر دے رہے تھے، گول دائرے میں دوڑا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اونٹ کو چکر دینے کا معاملہ، اس سے کوئی اونٹ کی تربیت کو معاملہ کو سمجھائیں، اس کا کوئی فائدہ؟ فرماتا ہے نہ مجھے فائدے کا پتہ ہے نہ مجھے نقصان کا پتہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ محبوب علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر اسی طرح سے چکر لگوا رہے تھے، بس میں نے اس پر عمل کر دیا۔ عزت ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری بات مانی جائے، اور سچی بات یہ ہے، میرے شیخ کریم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کا کہنا مانے نا، اس کا کہنا تو جانور بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کا کہنا نہ مانے، پھر اس کے اپنے بھی اس کا کہنا نہ مانے، اسے گلہ نہیں ہونا چاہیے، اسے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج بڑوں کو شکوہ، چھوٹے کہنا نہیں مانتے، ادب معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہو؟ میں نے جملہ کہا کہ جو اللہ رسول کا کہنا مانے جانور بھی کہنا مانتے ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے صحابہ علیہم رضوان افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راست قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں سامنے سے شیر آ گیا، ہمارے سامنے کتا بھی آئے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، شیر آیا ہے خونخوار انسان کو چیر پھاڑ دینے والا جانور، انہوں نے ایک عجیب تعارف کروایا ہے، تلوار نہیں نکالی، نیزہ نہیں نکالا، تیر کمان نہیں اٹھایا، انہوں نے تعارف پتہ کیا کروایا؟ آپ نے فرمایا کہ یا حارثو انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں حضور کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں جملہ کہا ہے تو شیر نے یوں دو ملائی جیسے پالتو کتا اپنے مالک کو دیکھ لاتا ہے، پھر شیر سے کہا مجھے قافلے تک چھوڑ کے آ، شیر آگے آگے ہے، وہ صحابی پیچھے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں علیہ رضوان قافلے سے جب وہ آ کر مل گئے، صحابہ فرماتے ہیں جب تک ہمارا قافلہ نظروں سے اوجھل نہیں نہ ہوا، شیر نے پشت نہیں کی، وہ دیکھتا رہا، کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ حضور کے غلام ہیں۔ آج میں اور آپ بھی غلامی کے دعوے دار ہیں، یہ دین ایسا دین ہے اور میرے آقا کی سنت ایسی سنت ہے، اس کو اگر کوئی کافر بھی اختیار کر لے تو میرا مالک اس کو بھی نامراد نہیں رکھتا، اس کی بھی جو خواہش ہو وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اسرائیل کے اندر ریگستانی ایریا ہے، یہودیوں نے باغ اگا لیے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ ریت کے اندر باغ اگانے کی ٹیکنالوجی کہاں سے لی؟ ان کا ہم نے یہ ٹیکنالوجی قرآن سے سیکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب تذکرہ کیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس کے ارد گرد باغ تھا، باغات تھے، اور سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو بلایا نا تو پانی اس طرح سے تھا کہ شیشے کے اوپر سے جب وہ چلنے لگی تو اسے یہ احساس ہوا کہ کہیں میرے کپڑے نہ بھیگ جائیں، اس نے اپنی چادر کو سمیٹا، تو کہنے لگے قرآن نے اس کی تصدیق کی، ہم نے ریت اٹھانی شروع کی، ریت اٹھاتے نیچے سے جو زمین نکلی تصدیق ہوگی کہ وہ زمین واقعی زرخیز تھی، ہم نے صرف ریت اٹھائی ہے، باغ نیچے سے نکل آئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ عرب اور اسرائیل، یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آج بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور آج ہم سارے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ عرب اسرائیل یہ 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، 70 اور 80 کے درمیان عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اسرائیل کو فتح ہوئی۔ اس وقت اسرائیل کی وزیر اعظم ایک یہودن تھی، بوڑھی یہودن عورت، اس کا نام تھا گولڈا مائر۔ اب اس نے مسلمانوں کے خلاف جب تیاری شروع کی تو کہتے جی امریکہ سے ایک واشنگٹن سے نا سینیٹر آیا اسلحے کا سودا کرنے کے لیے، اس نے آ کر پوچھا کہ وزیر اعظم اسرائیل کا گھر میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ گارڈ تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں گھر وزیر اعظم اسرائیل کا ہے۔ وہ جب سینیٹر گیا تو اس کو حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا، اس نے دستک دی تو گولڈا مائر نے دروازہ کھولا، اس نے ایپرن پہنا ہوا تھا کچن کا، اس نے کہا گارڈ کو باہر کھڑا کر دو، تم اندر آ جاؤ۔ گولڈا مائر نے خود چائے کے 2 کپ بنائے، ایک گارڈ کو دیا، ایک اس سینیٹر کو دیا، اب وہ بیٹھ کر ہتھیاروں کا سودا ہو رہا ہے، قیمت لگ رہی ہے کہ یہ کتنے کی بندوق، کتنے کی ہے گن، کتنے کی میزائل، کتنے کا ہے بم، کتنے کا، یہ قیمتیں طے ہو رہی ہیں، قیمتیں طے ہو گئیں۔ اس سینیٹر نے حیرت سے پوچھا، اس نے کہا گولڈا مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک بات بتا۔ جب اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا نا تو اسمبلی کے لوگوں نے کہا کہ گولڈا تو اتنا مہنگا سودا کر رہی ہے کہ یہودیوں کو فاقے کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا میری بات سنو، تاریخ میں یہ بات کہیں نہیں لکھی کہ جو قوم فاتح ہوتی ہے وہ ناشتے میں انڈے کتنے کھاتی تھی، جیم کون سا کھاتی تھی، بریڈ کون سی یوز کرتی تھی، کتنا گوشت کھاتی تھی، کپڑے کون سے پہنتی تھی۔ اس نے کہا تاریخ فاتح کو فاتح لکھتی ہے اور مفتوح کو مفتوح لکھتی ہے، میں آخری گولی تک لڑوں گی اور میں اختیار رکھتی ہوں، میں تمہیں تسلی تو صرف خود کروا رہی ہوں، ورنہ میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو خود بھی سودا کر سکتی ہوں۔ اس نے جملے کہے اور سودا ہو گیا، فتح ہو گئی اسرائیل کو۔ تو سینیٹر نے پوچھا کہ تم نے اسمبلی میں ایک جملہ کہا ہے، تم نے اسمبلی میں کہا تھا کہ تاریخ کبھی نہیں یہ لکھتی
فاتح قوم نے کھانا کیا کھایا تھا، کپڑے کیسے پہنے تھے، یہ جملے تمہارے اپنے، یہ تم نے کہیں سے مستعار لیے ہیں، اور میں ہوں تمہارا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ گولڈا مائر نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، لیکن اب اس چیز کو تم چھاپو گے نہیں، پبلش نہیں کرو گے، اس سے میری دشمن قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو ہو گیا سودا، فتح بھی ہو گئی، وہ سینیٹر بھی چلا گیا۔ 90 کی دہائی میں واشنگٹن ٹائم کے ایک صحافی نے ان لوگوں کے انٹرویو کیے جنہوں نے سربراہان مملکت کے انٹرویو کیے تھے۔ یہ سوال ایک صحافی نے آ کر بعد میں پوچھے، میں سینیٹر کا جملہ نکل گیا، ایک صحافی آیا انٹرویو کیا گولڈا کا کہ تم نے جملے اتنے کہے، ہتھیار خرید لیے، فتح بھی ہو گئی۔ تو اس نے ان لوگوں سے انٹرویو کیے جنہوں نے زندگی میں سربراہان مملکت سے انٹرویو کیے تھے، وہ بھی واشنگٹن ٹائم کا صحافی تھا۔ اس نے اس صحافی سے پوچھا کہ مجھے کوئی بات بتاؤ جو اس وقت چھپی نہ ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اب کوئی خطرہ نہیں، اب چھاپ دو۔ کہنے لگا میں نے جب گولڈا سے پوچھا نا کہ اتنے بڑے جملے تم نے کہاں سے لیے، تو گولڈا نے کہا یہ باتیں میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھی، یہ باتیں تو میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اس نے کہا جب میں پڑھتی تھی تو میں نے تقابل ادیان پڑھا، میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھی تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ جب ان کے محبوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو ان کے محبوب علیہ السلام کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ ان کے محبوب کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر یہودی کے پاس گروی رکھ کے ادھار تیل اور آٹا منگوایا تھا۔ لیکن میں یہ پڑھ کر حیران رہ گئی کہ اس عالم میں بھی کہ گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں اور پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، لیکن ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیوار پر تلواریں بھی لٹک رہی تھیں، بھالے بھی لٹک رہے تھے اور ڈالیں بھی موجود تھیں۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ کھانے پینے سے تاریخیں نہیں لکھی جاتی، تاریخیں تیاری سے لکھی جاتی ہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اس وقت مکمل تھی۔ اس نے کہا اس لیے میں نے یہ سودا کر دیا۔ اور وہ جو تمہارے سینیٹر نے پوچھا تھا نا کہ سیکورٹی گارڈ کیوں نہیں رکھے، تو یہ بات بھی میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھی، یہ بات بھی میں نے ابو بکر عمر عثمان و علی سے سیکھی تھی رضی اللہ عنہ، کہ میں نے جب ان کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو، ان کے خلفاء راشدین کو دیکھا تو ان کے ہاں کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، اپنے کام خود کرتے تھے۔ تو یہ کام تو میں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، لیکن یہ قوم غفلت کی نیند سو گئی ہے اور اپنے نبی کی سنت سے نا آشنا ہے۔ میں نے سب کچھ ان کے نبی سے سیکھا ہے۔ آج سوال یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہو، ہر بندے کی خواہش ہے جو زبان سے نکلے وہ لوگ مان لیں، لیکن یہ بات مانی کب جائے گی؟ اس کے لیے کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں، یہ باتیں پتہ مانی کب جاتی ہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں درخت پر بیٹھے پرندوں سے کہوں، چڑیوں سے کہوں کہ مر جائیں تو یہ بھی مر جائیں گی، اگر میں کہوں استفہامی ہے، یہ جملے کہ وہ ساری چڑیاں گر کے مر گئیں، آپ نے جب توجہ کی ہے تو مر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سے کہوں کہ زندہ ہو جاؤ تو یہ بھی زندہ ہو جائیں گی، وہ ساری چڑیاں اڑی اور درخت پہ بیٹھ گئیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا فرید نے 40 سال وہ کیا ہے جو فرید کو فرید کے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا اب چند سال ہوئے ہیں جو فرید کہتے ہیں وہ فرید کا رب کر دیتا ہے۔ حقیقی عزت یہ ہے کہ بندہ بات کہے، وہ علامہ نے کہتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مومن تو اسے کہتے ہیں اس کے دل کی تمنا وہ مالک پوری کر دے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، گرمی تھی، آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش بارش برستی، یہ زبان سے جملے نکلے، بادل آئے، گھٹائیں آئیں اور بارش شروع۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی تو اتنی بڑی کرامت ہے، آپ نے لفظ نکال لیا اللہ نے بارش برسا دی، رو کس بات سے رہے ہیں؟ میں رو اس بات سے رہا ہوں کہ یہ تو شیر محمد کی خواہش تھی، میرے رب کی خواہش کیا تھی؟ اور میرے رب نے تو گرمی کی تھی، رب کی خواہش تو وہ تھی، اور شیر محمد اپنے رب کی خواہش پہ خواہش کر بیٹھا ہے، اور اس کریم کے کرم کے صدقے جاؤں کہ اس نے میری خواہش کی لاج رکھی ہے۔ آج پوری امت ذلیل ہے، رسوا ہے، مسجد اقصی پہ پھر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہتے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔
جب تک ہم حضور کے غلام تھے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکی. بدر میں ہم تھوڑے تھے، ہتھیار نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، کھانے نہیں تھے، غالب تھے. کربلا میں 72 تھے. ظاہراً عقل کہتی کہ شکست امام حسین کو ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج بھی صبح قیامت تک لوگ کہیں گے کہ فاتح وہ 72 نفوس تھے. ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. ہم وہ وعدہ وفا نہیں کر سکے، پھر پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. وجہ کہ ہم نے کیا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے اطاعت نہیں کی، ہم نے بندگی نہیں کی، اس لیے ہم وہ عزت والے رہے نہیں. آج پوری دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے؟ کہتے پاکستانی پاسپورٹ کو ویلیو. وجہ کبھی اس پہ ہم غور کریں نا جی. تو وجہ علامہ کہتے سبب اس کا کیا ہے یہ تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری میں نہیں. فرماتا یہ نہیں ہے کہ پیسے آج تھوڑے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں ذلت مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم کمزور ہیں. سبب اس کا کیا یہ تو خود سمجھتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پوچھے نا آج امت کو زوال کیوں ہے، تو جواب خود مل جائے گا. جواب خود مل جائے گا کہ ہم نے اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے عزت والے کی بات کو نہیں مانا. لہذا ہماری بات کون مانے گا؟ ہمارے اپنے بھی ہماری بات نہیں مانیں گے. استاد ہو تو شاگرد بھی نہیں مانیں گے، باپ ہو تو بچے بھی نہیں مانیں گے. وجہ صرف اتنی کہ ہم نے اللہ رسول کی نہیں مانی. اور جنہوں نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی مانی ہے ان کی کائنات کی ہر شے، ان کی بات کائنات کی ہر شے مانتی ہے. ان کا کہا مانا جاتا ہے آج بھی اور قیامت تک بھی. رمضان مبارک کا مہینہ اب آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ منبر پر تشریف لاتے میرے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ آمین آمین آمین. تو پوچھا کہ حضور اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں، یہ آمین کس بات کی؟ فرمایا میں آیا تو جبریل امین دعا مانگ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود پاک نہ پڑے. میں نے کہا آمین. پھر فرشتے نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو پایا اور پھر خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی. میں نے کہا آمین. پھر جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں اور آپ غور کریں کہ میں نے اور آپ نے وہ روزے رکھے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے. اگر یہ وہ روزے ہیں تو سلام، اور اگر یہ وہ روزے ہیں کہ چاند رات کے بعد مسجد کا منہ نہیں دیکھنا تو پھر غور کریں یہ کیا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ ایک تربیت کا نام ہے. رمضان کے بعد فجر کے وقت نمازی اتنے ملیں گے؟ خود سے پوچھیں. لوگ کہتے ہیں کیا علامت ہے پہچان جنت رمضان میں اللہ نے بخش دیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی سادہ سی پہچان ہے. اگر رمضان مبارک کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت پڑے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے رمضان کے روزے قبول کر لیے ہیں. اگر رمضان مبارک کے بعد بھی دل مسجد میں لگتا ہے، نماز نہیں چھٹتی اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ کے روزے قبول کر لیے ہیں. اور اگر رمضان گزرتے ہی پہلی والی ڈگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. میں کوئی وقت کا جنید بغدادی نہیں ہوں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. میں اپنے آقا کی امت کا سب سے گناہ گار بندہ ہوں. کہتے ہیں دیواں یار دا ہوکا گلی گلی میں نے مرشد اس کا ملا چھڈیا. ایک درد ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ اب آپ ان دروس کا جو اہتمام کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، افراد کو بلاتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، اس کی وجہ کبھی آپ نے سمجھی ہو؟ یہ بھی ایک درد دل ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسجد آباد ہو. مسجدیں ٹائلوں سے نہیں سجتی، مسجدیں نمازیوں سے سجتی ہیں، مسجدیں جبینوں سے سجتی ہیں. ایسی ٹائلوں والی کروڑوں مسجدیں ہوں. مسجد نبوی کی وہ جو کچی دیواروں والی مسجد تھی اس کے ذروں کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس مسجد کے نمازی پکے تھے. آج ہم پکے نمازی نہیں ہیں. مسجدوں کو یہ گلہ ہے کہ نمازی پکے نہیں ہیں. آئیں میں اور آپ اپنے حوال پہ ایک نگاہ ڈالیں. علامہ نے کہا تھا کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا تو ہمیں بننا چاہیے، اپنی عاقبت کو پیش نظر رکھیں.
اپنی آخرت کو سنواریں کہ قبر میں اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ آپ اچھوں کے صدقے، آپ کے قدموں کی خاک کا صدقہ مجھے بھی اپنے قول و فعل میں یکرنگ ہونے کی توفیق دے، اور خالق کائنات ہمیں زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم ہمیں حج بیت اللہ کے اجتماع میں بھی شریک ہونے کی توفیق دے، حرم کی فضا میں بھی شریک ہونے کی توفیق دے، اور پھر حشر کے بعد محبوب علیہ السلام کے دامن شفاعت تلے جنت میں بھی اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا